अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब विजिटर्स वीज़ा पर कनाडा आएँ, कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और जनाब बस डन, कैनेडियन पासपोर्ट आपको मिल गया। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल तो है, लेकिन आपके अपनी मेहनत इसमें चाहिए होगी। इसमें बहुत शॉर्टकट मैंने बताया है और बिल्कुल सच बताया है। इसमें कोई वर्डिंग के साथ गेम नहीं खेला गया है। इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए लिख दिया है कि आपको आसानी हो। आप ये ना समझें कि जनाब सिद्दीकी साहब अब लफ्ज़ों से खेलना सीख रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तो अपनी कोशिश होती है, आपने सारी वीडियोस में देखा है कि जितना ज़्यादा मैं आपके साथ जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ कि आपको विजिटर्स वीज़ा लेकर के यहाँ विज़िट वीज़ा लेकर के आप आएंगे कनाडा इंशाल्लाह ताला। उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे, वर्क परमिट को पीआर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद वो कैनेडियन पासपोर्ट के आप हामिल हो जाएंगे। ठीक है जनाब। तो विजिटर्स वीज़ा है क्या चीज़? तो विजिटर्स वीज़ा आप सब जानते हैं, विज़िट वीज़ा, और एक है जनाब टूरिस्ट वीज़ा। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि विजिटर्स वीज़ा में ये फ़र्क है कि जनाब विजिटर्स वीज़ा जब आप फिल कर रहे होते हैं तो उसमें यहाँ के किसी आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे कि जनाब उनके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो जनाब इनविटेशन लेटर नहीं तो क्या करें? कोई मसला नहीं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। टूरिस्ट वीज़ा में आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे आपके रिलेटिव नहीं हैं, आपको इनविटेशन लेटर नहीं मिलता है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा टूरिस्ट और विजिटर्स वीज़ा दोनों ही दे रहा है तमाम दुनिया की नेशनलिटीज़ को। और जनाब आप जैसे कि मैंने बताया कि कनाडा ने अभी शुरू किया है कि आप जब टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर्स वीज़ा पे कनाडा आते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, कनाडा ने ये ओपन किस लिए किया है? सिर्फ इसलिए कि जनाब यहाँ पर आप इकोनॉमी में यहाँ के आप उनके साथ शराकत दारी कर सकें, उनको अपनी मेहनत के साथ पैसे अर्न करके दिखा सकें, ताकि इनकी जो ज़राअत है, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उसके अंदर आप जो है अपना किरदार अदा कर सके। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके बहुत सारी और भी रीज़न्स हैं, लेकिन बहरहाल हमें बहुत सारी रीज़न से क्या काम लेना, हमारा काम होता है, दैट इज़ फाइन। बाकी चीज़ें जो हम बाद में देख लेंगे। तो विजिटर्स वीज़ा पे आप यहाँ आते हैं या फिर आप जो है टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, तो दोनों में आप आकर के यहाँ पे जॉब तलाश कीजिए। मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। आने से पहले, आने के साथ ही यहाँ पे ये काम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आने के साथ अगर आपको मैं सबसे लो लेवल पे जाके कहूँ कि जनाब यहाँ पे मार्केट में निकल जाइए, आकर के यहाँ एक दिन सिर्फ आप रेस्ट करें, उसके बाद यहाँ मार्केट में निकल जाइए। डोर टू डोर जो यहाँ पे शॉप्स हैं वहाँ पे जाके उनसे मालूम करें, उनको बताएं आप विजिटर्स वीज़े पे आए हैं। वैंकूवर, टोरंटो, इन जगहों पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ज़रूरत जो है वो थोड़ा सा पैसे कम दे करके वो ये चाह रहे हैं कि जनाब आपसे काम ले लिया जाए, ताकि जो है बहुत सारे जो यहाँ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पैसे की वो ना देना पड़े। जब आपके पास वो वर्क जो है आपको जॉब मिल जाती है और कंपनी जो है LMIA सर्टिफाइड है। LMIA आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि LMIA सर्टिफाइड है। मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, वो जितने भी कंपनीज आप उसमें जॉब सर्च करेंगे वो सारे के सारे LMIA सर्टिफाइड है। तो जनाब ऐसी कंपनी आपको मिल जाती है जो LMIA सर्टिफाइड है, वो आपको वर्क परमिट इशू कर देती है। और वर्क परमिट जो है जो है वो 2 साल का होता है। जो वर्क परमिट जो है 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो मेक श्योर दैट आपके 2 साल के लिए आप जाना चाहते हैं। 6 महीने और 1 साल के लिए क्यों नहीं, वो ज़रा उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो 2 साल का जो है वो ले लें। अगर कोई 1 साल का भी देता है वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ उसके अंदर सेटअप बाद में हो सकती है। तो 2 साल का मतलब ये हो गया कि आपको वर्क परमिट मिल गया कंपनी की तरफ से, तो उसमें आप 2 साल तक उस कंपनी के साथ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। 2 साल जब वो 2 साल का आपके एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, तो 1 साल के बाद आप PR यानी परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, खुशखबरी इसमें यह है कि जब आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, अपना खर्चा जो है वो ख़ुद ही पूरा कर रहे हैं, आपको बहुत सारा पैसा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आप आ सकते हैं, आपको सैकड़ों डॉलर या हज़ारों डॉलर लेके आने की ज़रूरत नहीं है।
کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کو معلوم ہے جب وزٹ پہ آ رہے ہیں تو صرف وزٹ کرنے آ رہے ہیں، آپ کو صرف اتنے پیسے چاہیے کہ آپ وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو جاب آپ جاب پہ آ گئے، آپ کو ورک پرمٹ مل گیا ہے، تو جناب وہ لیگلی آپ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جب آپ لیگلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اطمینان سے رہتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے پروگرامس ہیں موجود ہیں. جب آپ ورک پرمٹ پہ ہیں تو بہت سارے ایسے پروگرامس موجود ہیں جو کہ آپ کو فریلی اویلیبل ہیں، وہ لوگ جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں. تو بہت ساری آسانیاں جو ہیں آپ ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. 1 سال کے بعد جیسے کہ میں نے کہا پی آر کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. پی آر جب آپ کا اپروو ہو جاتا ہے اس میں 6 مہینے سے اور کبھی کبھی 8 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کینیڈا میں موجود ہیں اس لیے زیادہ پرابلم اس میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 6 مہینے سے پہلے بھی 6 مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. وہ جب آپ پی آر آپ کے پاس یعنی پرمنٹ ریزیڈنٹ مل جاتا ہے آپ کو، اس کے بعد ودن 3 ایئرس جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے. جیسے کہ میں نے کہا وزٹرس ویزا پر کینیڈا آئیں اور کینیڈین پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں. یہ آپ کو پروسیس 2 سے 3 سال کے اندر جو ہے آپ پی آر کے بعد 2 سے 3 سال کے اندر جو ہے پی آر کے بعد جو ہے آپ وزٹرس کینیڈین پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنے کے حامل ہو سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ زیادہ عرصہ لگ جائے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس پی آر ہو جاتا ہے یہاں کا یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کینیڈا کی ساری سہولتیں اسی دن سے دستیاب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ہر سہولت جو ہے اس کے اوپر جو ہے کینیڈا کی طرف سے جو دوسرے لوگوں کے لیے وہ آپ کو بھی مل جاتی ہیں. سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ کا پی آر ہوتے ہی آپ اپنے اسپاؤز یعنی آپ اپنے ہسبینڈ یا وائف کو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اوپن ورک پرمٹ وہ آ سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پی آر کے لیے، وہ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے سلولی جو ہے وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہاں پر یا پی آر کے لیے کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ انفارچونیٹلی انڈیا، پاکستان اور کچھ دوسرے نیشنلٹیز کی طرف سے جو ہے ایز یوزول جو ہے وہ پیسے والی بات، دھوکے والی بات ضرور ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو وہ پی آر جو ایل ایم آئی اے کمپنیز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کتنے کی سیل کر رہی ہیں. کوئی $20,000 کا، کوئی $40,000 کے، $25,000، $15,000، جبکہ اٹ شوڈ بی کمپلیٹلی فری. تو یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا تھوڑا سا المیہ ہے ان لوگوں کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرے کچھ امپلائر ایسے مل جائیں کہ جو کہ بالکل اس کو 100% فری کا مطلب یہ ہو کہ آپ ان کے پاس جاب کر رہے ہیں، وہ امپلائر ہیں صرف، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کو بیچنے کا. لیکن اگر وہ بیچ رہے ہیں تو وہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. اگر آپ خرید رہے ہیں تو کمپلیٹلی وہ بھی انلیگل ہے. لیکن آپ کے اگر آپس میں کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اگر خرید کر کے مجبوراً لینا پڑ رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے امپلائر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں اس میں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے پیسے لے لیا اور آپ کو پیسے واپس بھی نہیں ملے اور جاب بھی نہیں ملے، تو اسی وجہ سے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. لیکن میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ سلسلے بھی ہیں اور بالکل موجود ہیں. جب آپ کینیڈا آئیں گے، مختلف لوگوں سے ملیں گے، مختلف لوگوں سے بات چیت کریں گے تو وہ آپ کو مختلف قسم کی تمام چیزیں بتانا شروع کریں گے. ہو سکتا ہے سنسرلی ایسا بھی ہو جائے کہ جناب آپ یہاں پر آ کر کے اچھی جگہ آپ کو مل جائے. اچھا، جو ایل ایم آئی اے سرٹیفائڈ کمپنیز ہیں، 2 طرح کی اس میں لوگ ہیں. ایک تو کچھ کمپنیز نے ایل ایم آئی اے سرٹیفائڈ جو ہیں انہوں نے جو پوزیشنز ان کو چاہیے، جس جاب کے لیے چاہیے بندے، وہ آلریڈی انہوں نے اپروول کرا رکھی ہے. آپ آئیں، آپ ان کے مطابق ہوں گے یا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں گے تو آپ کو وہ دے دیں گے اور وہ ایز اے ورک پرمٹ آپ کے نام سے ضبط ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. یا پھر کچھ ایسے بھی کمپنیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو رکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی اس پوزیشن کے لیے انہوں نے ایل ایم آئی اے سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہے. وہ اسٹل دے کین ہائر یو، آپ کو ہائر کر کے وہ پیمنٹ شروع کر دیں گے اور آپ کے اس پوزیشن کے لیے ایل ایم آئی اے کے لیے اپلائی کر دیں گے. وہ اس پہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ 2 طریقہ کار ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو گوش گزار کرنی تھی، تمام چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ آپ جی ہاں ایک اسٹیپ اٹھیے، اپنے آپ کو کمر باندھیے اور جناب اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے، جیسے کہ پہلے میں ہمیشہ ذکر کرتا رہا ہوں. آپ کو ایمبیشیس ہونا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ تو وہ بچے ہیں کہ جناب امی کہیں کہ بیٹا روڈ دیکھ کر کے پار کرنا، جی ہاں امی کہتی تو ہیں لیکن اب آپ بڑے ہو چکے ہیں.
آپ بڑے ہو چکے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کیریئر خود بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال رہے گی تو آپ آگے بڑھیں گے. پاکستان میں مسئلے مسائل ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ باہر نکلے, آگے جا کے کام کرے, اپنا فیوچر بنائے, اپنے بچوں کا فیوچر بنائے, آنے والے جنریشن کا فیوچر بنائے. آپ کا بالکل حق ہے, 100% حق ہے جناب. لیکن آپ کا حق کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت اور لگن لازمی ہے, ادروائز یو کین ڈو نتھنگ. اگر آپ نے خود سے مدد نہیں کی اپنی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ صرف اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. آپ نے اسٹرگل کرنا ہے, آپ نے سوچ لیا ہے, آپ ینگ ہیں, جوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اسٹرگل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. جی ہاں, یہ اپرچونیٹیز اس وقت ہے. یہ اپرچونیٹیز کب ختم ہو جائیں گی, وی نیور نو. یہ تمام چیزیں کب بند ہو جائیں گی, وی نیور نو. پاکستان انڈیا کے جو نیشنلٹی ہے, لوگ ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی سب سے پہلے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی کا حال یہی ہے کہ وہ چیٹنگ کی طرف جاتے ہیں. ابھی میں کچھ اور ویڈیوز اور بنانے والا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ چیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ چیٹنگ کی طرف جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ, جب ظاہر سی بات ہے, آپ بیوقوف تو کوئی بیٹھا نہیں ہوا, دنیا کے دوسرے ممالک میں بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے. ایک زمانے میں جاپان سے جانا بڑا آسان تھا, بند ہو گیا ہے. اسی طرح سے مختلف کمپنیز اور کنٹریز میں جانا بڑی آسانی تھی پاکستان کے لیے, وہ آہستہ آہستہ کیوں بند ہو گئی وہ آپ سب جانتے ہیں. ہم سب سے پہلے چیٹ شروع کرتے ہیں, جب ہم چیٹ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بند ہو جاتی. ابھی اس وقت کینیڈا کے لیے اوپن ہے, کافی طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کے امیگریشن کنسلٹنٹ بہت جلدی ملنے والا ہوں. وہ اپنی ٹریننگ پہ بھی ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, اور یہ کام انہوں نے شروع بھی کیا ہوا ہے. تو وہ ایک اوتھینٹک امیگریشن لائر یا امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی میں بات کرواؤں گا. لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے ابھی طریقہ کار بتایا ہے کہ وزٹرس ویزے کے لیے اپلائی کریں, کینیڈا آئیں, جاب تلاش کریں, ورک پرمٹ لیں. ورک پرمٹ جو ہے جو 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ پی آر میں کنورٹ ہوگا. پی آر کے بعد انشاءاللہ 3-4 سال کے اندر آپ اس کو پاسپورٹ ہولڈر ہو جائیں گے. اور جب پی آر آپ کے پاس ہو جائے گا تو آپ اپنی وائف کو یا اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو یا آسانی سے بلا سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں, اپنے برادر اینڈ سسٹرس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. جی ہاں, تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو گوش گزار کرنی تھی, اور میں نے بتانا تھا کہ یہ تمام چیزیں اوپن ہے اس وقت, اور تھوڑا سا ہاتھ پہ ہلائیں اور آگے بڑھیں. ابھی اس کے آگے بہت ساری انفارمیشن آنے والی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی. سبسکرائب ضرور کر لیں. لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں, گھنٹی کا بٹن دبا دیں, کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کے پاس اس کا الرٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جناب, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو بتائیں کہ جناب چلو کینیڈا چلو کینیڈا چلو. ٹھیک ہے جناب, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, ایمان دے, ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.